السلام علیکم، ویلکم ٹو ڈن اسٹوریز چینل۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفیکیشنز آن کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے سرخ دھوئیں کا دیو۔ ملک روم کا شہزادہ فاران اپنی بیوی شہزادی مہتاب کے ساتھ بگھی میں سوار ایک دوست ملک کے بادشاہ کی دعوت پر جا رہے تھے۔ ان کی بگھی کے آگے اور پیچھے شاہی سپاہیوں کے دستے تھے اور سب سے آخر میں مزید 10 بگھیاں تھیں جس میں خیمے اور کھانے پینے کا سامان بھرا ہوا تھا۔ دوست ملک کا سفر چونکہ خاصا طویل تھا اس لیے وہ اپنے ساتھ ضرورت کا تمام سامان لے کر چلے تھے۔ دوست ملک کے بادشاہ نے اپنے بیٹے کی شادی پر انہیں دعوت دی تھی۔ وہ دعوت تو بادشاہ روم کے لیے بھی تھی، لیکن ایک جنگ میں مصروف ہونے کی وجہ سے وہ خود نہ جا سکا تھا، اس لیے شہزادہ فاران اور اس کی بیوی بادشاہ کی نمائندگی کے لیے جا رہے تھے۔ صحرا بے حد وسیع تھا اور گزشتہ 2-3 دنوں سے وہ اس صحرا میں ہی سفر کر رہے تھے۔ راستے میں کہیں کہیں میدانی علاقہ بھی آ جاتا تھا، لیکن پھر صحرا شروع ہو جاتا۔ شہزادہ فاران، ہم نے تو سنا ہے کہ صحراؤں میں خوفناک طوفان بھی آتے ہیں۔ شہزادی مہتاب نے اچانک شہزادہ فاران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں تم نے درست سنا ہے شہزادی، واقعی صحراؤں میں خوفناک طوفان اکثر آتے رہتے ہیں۔ شہزادے نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو شہزادی کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ اور اگر کوئی طوفان آ گیا تو پھر؟ شہزادی مہتاب نے خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں شہزادی، ہمارے پاس انتہائی مضبوط خیمے ہیں جو اگر لگا دیے جائیں تو خوفناک سے خوفناک طوفان بھی انہیں نہیں اکھاڑ سکتا۔ شہزادے نے کہا اور شہزادی نے اس بات میں سر ہلا دیا، لیکن اس کے چہرے پر ابھی تک خوف کے تاثرات موجود تھے اور شہزادہ اس کی یہ حالت دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اور پھر ابھی وہ تھوڑا ہی آگے بڑھے ہوں گے کہ اچانک ہوا کی رفتار تیز ہونے لگی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک ادھیڑ عمر آدمی تیزی سے گھوڑا بھگاتا ہوا ان کے قریب پہنچ گیا۔ یہ شاہی نجومی تھا جسے بادشاہ نے شہزادے کے ساتھ بھیجا تھا، کیونکہ شہزادہ اور بادشاہ دونوں ہی شاہی نجومی کے بے حد معتقد تھے۔ شاہی نجومی نے سر پر گول ٹوپی پہن رکھی تھی اور جسم پر سادہ لباس تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی سفید داڑھی اس کے چہرے پر بے حد اچھی لگتی تھی۔ شہزادہ حضور، میرے حساب کے مطابق خوفناک صحرائی طوفان آ رہا ہے، آپ فوراً خیمے لگانے اور تمام حفاظتی انتظامات کرنے کا حکم دے دیں۔ شاہی نجومی نے کہا تو شہزادہ چونک پڑا اور پھر اس نے کھڑے ہو کر احکامات دینے شروع کر دیے، اور اس کا حکم ملتے ہی قافلے کے سب افراد بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آ گئے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہاں خیمے نصب کر دیے گئے۔ ہوا میں کافی تیزی آ گئی تھی، لیکن چونکہ شاہی محافظ ان معاملات میں بے حد تجربہ کار تھے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے ایسا بندوبست کیا تھا کہ تیز ہوا ان کا اور ان کے گھوڑوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکتی۔ شہزادہ فاران اور اس کی بیوی شہزادی مہتاب کے لیے شاہی خیمہ سب خیموں کے درمیان نصب کر دیا گیا اور اسے اس مضبوطی سے نصب کیا گیا کہ خوفناک سے خوفناک طوفان بھی اس کا کچھ نہ بگاڑ سکتا تھا۔ خیمے کا کپڑا خصوصی طور پر ایسا بنوایا گیا تھا کہ اس پر طوفان اثر انداز ہی نہ ہو سکتا تھا، لیکن شہزادی مہتاب کے چہرے پر خوف کے تاثرات بدستور موجود تھے۔ شہزادہ فاران، ہمارے دل میں نہ جانے کیوں خوف بھر گیا ہے۔ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے کوئی انتہائی خوفناک طوفان آئے گا اور ہم مصیبت میں پھنس جائیں گے۔ شہزادی نے کہا، گھبراؤ نہیں شہزادی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ صحراؤں میں تو طوفان آتے ہی رہتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ جو لوگ ہیں وہ ایسے طوفانوں کا مقابلہ کرنا اچھی طرح جانتے ہیں۔ شہزادے نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، ہوا واقعی طوفانی ہوتی جا رہی تھی اور پھر تھوڑی دیر بعد ہوا اس قدر طوفانی ہو گئی کہ ہر طرف ہوا کے چیخنے چنگھاڑنے کی آوازیں بھی سنائی دینے لگیں۔ شہزادی ایک کمبل میں اپنے آپ کو لپیٹے فرش پر لیٹی ہوئی تھی، جبکہ شہزادہ کمبل لپیٹے بیٹھا ہوا تھا۔ طوفان کی تیزی لمحہ بلمحہ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ خیمہ اس طرح ہل رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے غبارے کی طرح اڑ جائے گا، لیکن خاص انداز میں لگایا گیا خیمہ ابھی تک تو طوفان کا مقابلہ اچھی طرح کر رہا تھا، لیکن طوفان شہزادے کی توقع سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہو رہا تھا۔ پھر اچانک خیمے میں جلنے والی شمع بھڑک کر بجھ گئی اور گھپ اندھیرا چھا گیا اور شہزادی کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی، مگر شہزادے نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ طوفان لمحہ بلمحہ بڑھتا چلا گیا اور پھر اچانک ہوا کا خوفناک جھونکا ان سے آ کر ٹکرایا اور شہزادہ جلدی سے فرش پر لیٹ گیا۔ اپنا چہرہ بھی چھپا لو شہزادی، خیمہ اڑ گیا ہے۔
لیکن اگر ہم لیٹے رہے تو طوفان ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکے گا، اور اگر تم نے چہرہ نہ چھپایا تو ریت تمہارا چہرہ چھیل کر رکھ دے گی۔ شہزادے نے چیخ کر کہا، اور شہزادی نے چہرہ چھپا لیا۔ شہزادے نے بھی کمبل سر اور جسم پر اچھی طرح لپیٹ لیا تھا۔ طوفان واقعی خوفناک بلکہ انتہائی خوفناک تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کی رفتار اور شدت میں کمی آتی چلی گئی، اور پھر تھوڑی دیر بعد جب طوفان کی شدت بالکل ختم ہو گئی تو شہزادے نے سر سے کمبل ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے تیزی سے ادھر ادھر دیکھا اور اس کے چہرے پر بھی یکلخت خوف کے تاثرات ابھر آئے، کیونکہ نہ ہی وہاں اس کا محافظ دستہ تھا، نہ کوئی خیمہ اور نہ ہی کوئی آدمی۔ البتہ کمبل میں لپٹی ہوئی شہزادی اس کے پاس لیٹی ہوئی تھی، لیکن ان کے نیچے وہ قالین بھی نہ تھا جو خیمے کے فرش پر بچھایا گیا تھا، اور یہ صحرا بھی نہ تھا بلکہ دور دور تک پھیلا ہوا میدانی علاقہ تھا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہم کہاں پہنچ گئے؟ کیا طوفان نے ہمیں یہاں لا پھینکا ہے؟ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو زمین پر ہی پڑے رہے ہیں، ہوا میں تو اڑے ہی نہیں، شہزادے نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے شہزادی کو بھی جھنجھوڑ دیا۔ کیا ہے؟ شہزادی کی خوفزدہ سی آواز سنائی دی۔ اٹھ بیٹھو شہزادی، طوفان ختم ہو گیا ہے، شہزادے نے کہا تو شہزادی نے جلدی سے کمبل چہرے سے ہٹایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، لیکن دوسرے لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ وہ بڑی دہشت زدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ وہ ہمارے شاہی محافظ، ہماری بگیاں، وہ سب کہاں ہیں؟ شہزادی نے دہشت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی شہزادی، لگتا ہے طوفان نے ہمیں اڑا کر یہاں لا پھینکا ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوا۔ یہ علاقہ بھی میدانی ہے، صحرائی نہیں ہے، حالانکہ جب طوفان آیا تھا تو ہم صحرائی علاقے میں سے گزر رہے تھے۔ شہزادے نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اب کیا ہوگا؟ شہزادی نے انتہائی خوفزدہ ہوتے ہوئے کہا، ہوگا کیا؟ اب ہمیں پیدل آگے چلنا ہوگا، آؤ چلیں، شہزادے نے کہا، اور پھر شہزادی کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھنے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ دھوپ تیز ہوتی چلی گئی اور انہیں مجبوراً کمبل بھی ہٹانے پڑے۔ انہوں نے کمبل طے کر کے ہاتھوں میں اٹھا لیے تھے۔ وہ مسلسل آگے بڑھے چلے جا رہے تھے، لیکن چونکہ وہ پیدل چلنے کے عادی نہ تھے، اس لیے تھوڑا سا چلنے کی وجہ سے بری طرح تھک گئے تھے اور ان کی رفتار بے حد سست رہی تھی۔ ہم تھک گئے ہیں شہزادہ حضور، اس لیے یہاں بیٹھ کر کچھ دیر آرام کر لیتے ہیں، شہزادی نے کہا اور زمین پر بیٹھ گئی۔ شہزادہ بھی چونکہ بے حد تھک گیا تھا، اس لیے وہ بھی بیٹھ گیا تھا۔ دور دور تک میدانی علاقہ پھیلا ہوا تھا، نہ ہی کہیں کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی سایہ، البتہ دور آسمان پر گہرے بادل نظر آ رہے تھے۔ اور ابھی انہیں وہاں بیٹھے تھوڑی ہی دیر ہوئی ہوگی کہ اچانک انہیں سامنے سے زمین سے سرخ رنگ کے بادل اٹھ کر آسمان کی طرف جاتے دکھائی دیے، تو وہ دونوں چونک کر ان عجیب و غریب بادلوں کو دیکھنے لگے۔ یہ بادل سرخ رنگ کے ہیں اور یوں لگتا ہے جیسے زمین سے نکل رہے ہوں، شہزادی ماہتاب نے کہا۔ میرا خیال ہے یہ آتش فشاں کا دھانا ہے جس میں سے یہ سرخ دھواں نکل رہا ہے۔ یہ سرخ اس لیے ہے کہ اس میں آگ کی چمک اور شعلے موجود ہیں، شہزادے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن آتش فشاں کا دھواں تو ایک جگہ سے اٹھتا ہے اور یہ تو دور دور تک نکلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، شہزادی ماہتاب نے جواب دیا۔ اور ابھی وہ دونوں بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ایک زوردار کڑاکا ہوا اور دوسرے لمحے شہزادی اور شہزادہ دونوں بے اختیار چونک پڑے۔ انہوں نے اس سرخ رنگ کے دھوئیں میں سے ایک خوفناک دیو کو نکلتے دیکھا۔ شہزادی تو ڈر کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، جبکہ شہزادہ حیرت سے ویسے کا ویسا ہی بیٹھا رہا۔ اس دیو کے سر پر مینڈے کے سینگوں کی طرح مڑے ہوئے سینگ تھے۔ جب وہ دیو پیٹ تک اس سرخ دھوئیں سے باہر نکلا تو اس نے اپنا ایک بازو فضا میں اٹھا کر اس کا رخ شہزادہ اور شہزادی کی طرف کیا، جبکہ اس کا دوسرا ہاتھ ابھی تک سرخ دھوئیں میں چھپا تھا۔ اس کے ہاتھ میں موجود بڑے بڑے ناخنوں کا رخ ان دونوں کی طرف ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کے ناخنوں سے جیسے بجلی کی لہریں سے نکلیں اور سیدھی شہزادہ اور شہزادی سے آ ٹکرائیں، اور ان دونوں کو یوں محسوس ہوا جیسے ان کے ذہنوں پر کسی نے تاریک چادر پھیلا دی ہو۔ وہ دونوں بے ہوش ہو چکے تھے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو وہ دونوں اپنے آپ کو ایک بڑے سے کمرے کے فرش پر پڑے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اس کمرے کی دیواریں بالکل خستہ ہو رہی تھیں، یوں لگتا تھا جیسے یہ کمرہ کسی کھنڈر کا حصہ ہو۔ اس کا دروازہ بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ اسی لمحے اس دروازے سے کوئی اندر داخل ہوا تو وہ دونوں بے اختیار چونک کر اٹھ بیٹھے، اور دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آنے والا شاہی نجومی تھا۔ آپ کو ہوش آ گیا حضور؟ شاہی نجومی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے نجومی بابا؟ وہ طوفان، پھر میدانی علاقہ، سرخ دھواں، وہ مڑے ہوئے سینگوں والا دیو، اور پھر یہ کمرہ،
یہ سب کیا ہے؟ شہزادہ اور شہزادی دونوں نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ حضور، یہ ایک لمبی کہانی ہے، میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں، شاہی نجومی نے ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ کیسی کہانی؟ شہزادے نے حیران ہو کر پوچھا۔ شہزادہ حضور، وہ طوفان تو عام سا طوفان تھا، لیکن اچانک اس طوفان سے پرستان کا شہزادہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گزرا۔ اس کے ساتھ بے شمار دیوؤں کی فوج تھی، اور ان دیووں میں ایک دیو بے حد چالاک اور عیار تھا۔ اس نے شہزادی صاحبہ کو خیمے میں لیٹے ہوئے دیکھ لیا۔ اس وقت شہزادی صاحبہ نے منہ پر کمبل نہ ڈالا ہوا تھا، چنانچہ اس دیو نے خاموشی سے آپ دونوں کو اٹھا کر دور ایک میدانی علاقے میں لٹا دیا، اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا، کیونکہ اس دیو نے آپ دونوں پر عارضی بے ہوشی طاری کر دی تھی، اور خود وہ شہزادے کے ساتھ پرستان چلا گیا۔ جب طوفان گزر گیا اور میں نے دیکھا تو آپ کا شاہی خیمہ بھی اکھڑا ہوا تھا، اور آپ دونوں بھی غائب تھے۔ میں بے حد پریشان ہوا، اور میں نے فوراً حساب کیا تو مجھے ساری بات معلوم ہو گئی۔ میں چونکہ پرستان کے بادشاہ کا بھی نجومی ہوں، اور وہ بھی مجھے اکثر پرستان میں بلوا کر حساب کتاب کراتے رہتے ہیں، اس لیے انہوں نے مجھے خصوصی طاقت دے رکھی ہے کہ میں جب چاہوں فوراً پرستان پہنچ جاؤں۔ چنانچہ میں فوراً اس طاقت کی وجہ سے پرستان پہنچا اور بادشاہ پرستان سے ملا، اسے ساری بات بتائی تو اسے اس دیو پر بے حد غصہ آ گیا۔ اس نے اس دیو کو بلوایا تو پتہ چلا کہ وہ سرخ دھوئیں پر سوار ہو کر پرستان سے باہر چلا گیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ اب شہزادہ حضور کو ہلاک کرنے اور شہزادی صاحبہ کو خفیہ طور پر اٹھا کر لانے کے لیے گیا ہے۔ چنانچہ میں نے بادشاہ سے یہی بات کی تو بادشاہ نے حکم دے دیا کہ اس دیو کو جہاں بھی ہو فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ اس وقت وہ دیو آپ پر اپنے ناخنوں سے بجلیاں ڈال کر بے ہوش کر چکا تھا کہ بادشاہ پرستان کے سپاہیوں نے اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ نے اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے جھوٹ بولتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ شہزادی ماہتاب نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر چپکے سے شہزادہ فاران سے شادی کر لی، اس لیے وہ شہزادی کو اٹھا کر اپنے محل میں لے جانے اور شہزادے کو ہلاک کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کی تردید کی تو دیو نے فوراً حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا لی، اور اس کے قسم کھاتے ہی بادشاہ مجبور ہو گیا۔ پرستان کا یہ قانون ہے کہ جب ایک عورت کے دو امیدوار سامنے آ جائیں تو پھر ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہوتا ہے، جو جیت جائے وہ اس عورت کا شوہر بنتا ہے۔ اس لیے بادشاہ کو مجبوراً آپ اور اس دیو کے مقابلے کا اعلان کرنا پڑا، لیکن میں نے بادشاہ سے کہا کہ پرستان کا یہ بھی قانون ہے کہ اگر مقابلہ انسان اور دیو کے درمیان ہو تو پھر انسان کو مقابلے کی تیاری کا وقت دیا جاتا ہے۔ اس پر بادشاہ نے آپ کو 7 دن کا وقت دیا ہے۔ 7 دنوں بعد آپ کا اور اس دیو کا مقابلہ پرستان میں ہوگا۔ پھر بادشاہ نے میری درخواست پر اپنے دیووں کو حکم دیا ہے کہ آپ دونوں کو اس میدان سے اٹھوا کر یہاں اس کھنڈر میں پہنچا دیا جائے، اور دیو نے آپ دونوں کو یہاں پہنچا دیا، اور پھر میں یہاں آ گیا تاکہ اس مقابلے کی تیاری کی جا سکے۔ بوڑھے شاہی نجومی نے پوری تفصیل بتائی تو شہزادی ماہتاب بے اختیار رونے لگی۔ ارے ارے، تم کیوں رو رہی ہو؟ خاموش ہو جاؤ، میں اس دیو کی ٹانگیں توڑ دوں گا، میں اس کے ٹکڑے اڑا دوں گا۔ اس نے جرت کیسے کی میری بیوی پر گستاخانہ نظریں ڈالنے کی؟ شہزادے نے کہا، وہ دیو ہے اور تم ایک انسان ہو، تم اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ شہزادی نے کہا، آپ فکر نہ کریں شہزادی حضور، سب ٹھیک ہو جائے گا، میں جو آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر میں بادشاہ پرستان کے پاس نہ پہنچتا تو وہ دیو اب تک شہزادہ حضور کو ہلاک کر کے آپ کو اٹھا کر اپنے محل میں لے جا چکا ہوتا، اور کسی کو اس کا علم بھی نہ ہوتا۔ اب تو باقاعدہ مقابلہ ہوگا۔ بوڑھے نجومی نے کہا تو شہزادی خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شہزادے نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نجومی سے مخاطب ہو کر کہا، شہزادہ حضور، میں نے اسی لیے آپ کو اس کھنڈر میں پہنچانے کا کہا تھا کہ اس کھنڈر میں اللہ تعالیٰ کا ایک نیک بندہ رہتا ہے، جو اس وقت کسی کام سے باہر گیا ہوا ہے اور تھوڑی دیر تک واپس آ جائے گا۔ چونکہ اس دیو نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے نام کی جھوٹی قسم کھائی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ نیک بزرگ آپ کو ضرور کوئی ایسی ترکیب بتائیں گے جس سے آپ سب کے سامنے اس دیو کو شکست دے کر اسے جھوٹا ثابت کر دیں گے، اور پھر اسے بادشاہ پرستان عبرتناک سزا دے گا۔ نجومی نے کہا، اور شہزادے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آئیے میرے ساتھ، باہر چلتے ہیں، بوڑھے نجومی نے کہا، اور وہ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر ایک وسیع میدان تھا، وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ پھر تھوڑی دیر بعد آسمان پر سائیں سائیں کی آواز سنائی دی تو وہ تینوں چونک کر اوپر دیکھنے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے پرندے پر ایک لمبی داڑھی والا بزرگ بیٹھا ہوا ہے، اور پرندہ اس میدان میں آ کر بیٹھ گیا، اور بزرگ نیچے اترے تو پرندہ دوبارہ آسمان پر اڑ کر غائب ہو گیا۔ یہی ہیں وہ بزرگ۔
بوڑھے نجومی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اس بزرگ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ بزرگ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے تو ان تینوں نے بڑے مؤدبانہ انداز میں انہیں سلام کیا۔ کون ہو تم اور یہاں کیسے آئے ہو؟ بزرگ نے حیران ہو کر کہا تو بوڑھے نجومی نے شہزادہ اور شہزادی کا تعارف کراتے ہوئے شروع سے آخر تک پوری تفصیل بتا دی۔ اس نامراد دیو نے واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جھوٹی قسم کھائی ہے، اس لیے اس دیو کو ذلت آمیز شکست ہونی چاہیے، بزرگ نے غصیلے لہجے میں کہا، اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر اپنے خاص کمرے میں آ گئے جہاں ان کا سامان موجود تھا۔ بیٹھو، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا کیونکہ تم حق پر ہو، بزرگ نے کہا، اور پھر وہ خود ایک طرف بچھی ہوئی جائے نماز پر بیٹھ گئے اور انہوں نے آنکھیں بند کر لیں، جبکہ وہ تینوں ان کے دائیں ہاتھ پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھ گئے۔ شہزادہ فاران، تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا، اچانک بزرگ نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا۔ حکم کریں جناب، میں ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوں، شہزادے نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ شہزادے، اس نامراد دیو کو شکست دینے کے لیے تمہیں قریب موجود گھنے جنگل میں جا کر ایک بن مانس سے لڑنا پڑے گا۔ اس بن مانس کو اگر تم نے شکست دے دی تو اس بن مانس کا خون اپنی تلوار پر مل لینا، اور اس خون آلود تلوار سے تمہیں کسی سیاہ بھینسے سے لڑنا ہوگا۔ اس بھینسے کا خون جب اس تلوار پر لگے ہوئے بن مانس کے خون سے مل جائے تو تم واپس آ جانا۔ اس کے بعد تمہاری یہ تلوار اس قابل ہو جائے گی کہ وہ اس نامراد دیو کی گردن کاٹ سکے۔ باقی رہی اس سے لڑائی والی بات، تو ظاہر ہے وہ طاقت میں تم سے ہزاروں گنا زیادہ ہے، لیکن تم عقل میں اس سے لاکھوں گنا زیادہ ہو، اس لیے وہ طاقت کے بل بوتے پر لڑے گا اور تم عقل کے بل بوتے پر۔ اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم بر وقت عقل استعمال کر کے اس کا خاتمہ کر دو، یا وہ تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھا کر تمہاری گردن توڑ ڈالے۔ نیک بزرگ نے کہا، آپ شہزادے کے حق میں دعا فرمائیں کیونکہ یہ حق پر ہے۔ بوڑھے نجومی نے کہا، ہاں، دعا میں ضرور کروں گا، اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر شہزادے نے ذرا بھی عقل استعمال کر لی تو اس کی جیت یقینی ہے۔ صرف مسئلہ یہ تھا کہ شہزادے کی تلوار اس دیو کی گردن کیسے کاٹ سکتی ہے، کیونکہ اس میں ظاہر ہے اتنی طاقت تو بہرحال نہیں ہے کہ یہ تلوار مارے اور اس موٹی کھال والے دیو کی گردن کاٹ ڈالے۔ اس کا طریقہ میں نے بتا دیا ہے۔ نیک بزرگ نے کہا، میں ضرور آپ کی ہدایت پر عمل کروں گا۔ آپ شہزادی اور بزرگ نجومی کو اپنے پاس ٹھہرا لیں تاکہ میں جا کر جنگل میں بن مانس اور بھینسے کا خاتمہ کر سکوں۔ شہزادے فاران نے اٹھتے ہوئے کہا، ہم تمہارے ساتھ جائیں گے شہزادے۔ شہزادی نے کہا، نہیں بیٹی، وہاں تمہارا جانا ٹھیک نہیں ہے، گھبراؤ نہیں، یہاں تم بالکل محفوظ رہو گی اور تمہارا شوہر بھی صحیح سلامت واپس آ جائے گا، بزرگ نے کہا، اور شہزادہ انہیں سلام کر کے تیزی سے کمرے سے نکل کر کھنڈر کی بیرونی طرف چل پڑا جہاں قریب ہی ایک خوفناک جنگل موجود تھا۔ وہ تلوار ہاتھ میں پکڑے جنگل میں گھستا چلا گیا۔ چونکہ وہ ایک ماہر شکاری تھا اس لیے اسے معلوم تھا کہ بن مانس عام طور پر جنگل کے کس حصے میں رہتے ہیں، چنانچہ وہ اس حصے کی طرف ہی چل پڑا۔ لیکن ابھی وہ اس حصے تک پہنچا ہی تھا کہ دھم سے کوئی اس پر کودا اور شہزادہ اچھل کر نیچے گرا۔ اس کے ساتھ اس کے ہاتھ سے تلوار نکل کر دور جا گری۔ شہزادے نے بجلی کسی تیزی سے کروٹ بدلی اور پھر کروٹیں بدلتا چلا گیا۔ اس طرح وہ اپنے اوپر گرنے والے ایک خوفناک بن مانس کے نیچے دب جانے سے بال بال بچ گیا تھا۔ اس پر چھلانگ لگانے والا ایک دیو ہیکل اور انتہائی خوفناک بن مانس ہی تھا۔ شہزادے کے اس طرح ہٹ جانے کی وجہ سے وہ بن مانس منہ کے بل ایک زوردار دھماکے سے نیچے گرا۔ ادھر شہزادہ تیزی سے کروٹیں بدلتا ہوا اس جگہ پہنچ گیا جہاں اس کی تلوار موجود تھی۔ اس نے بجلی کسی تیزی سے تلوار جھپٹی اور دوسرے لمحے اس نے بن مانس پر بڑے نپے تلے انداز میں چھلانگ لگا دی، جو اس دوران اٹھ کر دوبارہ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا۔ بن مانس نے خوفناک انداز میں چیخ مارتے ہوئے شہزادے کو اپنی جھپٹ میں لینے کی کوشش کی، لیکن شہزادہ تو بجلی بنا ہوا تھا۔ اس نے نہ صرف اپنے آپ کو بچا لیا بلکہ اس کی تلوار نے بن مانس کو خاصا زخمی بھی کر دیا، اور پھر ایک موقع ملتے ہی اس کی تلوار تیزی سے بروقت حرکت میں آئی اور بن مانس کی گردن کٹ کر دور جا گری اور وہ دھم سے نیچے جا گرا۔ اس کی گردن سے خون کا فوارہ سا نکلنے لگا۔ شہزادے نے تیزی سے آگے بڑھ کر اس کی کٹی ہوئی گردن کے اندر تلوار دستے تک گھوم دی تاکہ اس کا خون اچھی طرح تلوار پر لگ جائے۔ پھر اس نے تلوار نکال لی اور آگے بڑھ گیا۔ اب اسے سیاہ بھینسے کی تلاش تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ ایک سیاہ بھینسے کو تلاش کر لینے میں کامیاب ہو گیا جو گھاس چرنے میں مصروف تھا۔ شہزادہ ایک درخت پر چڑھا اور دوسرے لمحے اس نے درخت سے اس بھینسے کی کمر پر چھلانگ لگا دی۔ بھینسا اپنی پشت پر شہزادے کے گرنے سے بھڑک کر بھاگا، لیکن شہزادہ چونکہ ماہر شکاری تھا اس لیے اس نے اپنے آپ کو سنبھالا، اور پھر اس نے
خون آلود تلوار بھینسے کی گردن پر ماری اور پھر گردن پر مسلسل تلوار کے وار کرنے شروع کر دیے۔ بھینسے نے بھاگنے اور شہزادے کو اپنی پشت سے گرانے کی بے حد کوشش کی، لیکن شہزادہ اس کی پشت پر مضبوطی سے جمع رہا اور اس نے مسلسل تلوار کے وار کیے تو آخر کار بھینسا گر گیا اور شہزادہ اچھل کر نیچے آیا اور آخری بار اس نے پوری قوت سے تلوار کا وار کیا تو بھینسے کی گردن کٹ گئی اور اس کا خون بھی پہلے سے لگے ہوئے بن مانس کے خون سے اچھی طرح مل گیا۔ پھر شہزادہ واپس اس کھنڈر میں آیا۔ شہزادی اور بوڑھا نجومی شہزادے کی اس کامیابی پر بے حد خوش ہوئے۔ اب بے شک تلوار کو دھو ڈالو، اب یہ تلوار اس نامراد دیو کی گردن کاٹنے میں کامیاب ہو جائے گی، بس تم عقل استعمال کرنا، نیک بزرگ نے کہا۔ اور پھر نیک بزرگ نے شہزادہ اور شہزادی کو آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا اور ان دونوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد جب بزرگ نے انہیں آنکھیں کھولنے کے لیے کہا تو ان دونوں نے آنکھیں کھول دی اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک بے حد خوبصورت باغ میں کھڑے پایا۔ ان کے ساتھ بوڑھا نجومی بھی تھا۔ یہ پرستان کے بادشاہ کا باغ ہے شہزادہ حضور، آئیے میں آپ کو بادشاہ سے ملواؤں، بوڑھے نجومی نے کہا، اور پھر وہ انہیں ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس آ گیا جو ایک بوڑھا مگر بہت بڑا دیو تھا۔ وہاں دیو اور خوبصورت پریاں عام پھر رہی تھیں۔ بادشاہ شہزادے اور شہزادی سے مل کر بے حد خوش ہوا، اور پھر جب بوڑھے نجومی نے بادشاہ کو بتایا کہ شہزادہ اس دیو سے مقابلے کے لیے تیار ہے تو بادشاہ نے دوسرے ہی روز مقابلے کا اعلان کرا دیا۔ دوسرے روز ایک وسیع و عریض میدان میں تقریباً تمام پرستان کے دیو اور پریاں جمع ہو گئیں۔ ایک طرف خوبصورت تخت بنا ہوا تھا جس پر بادشاہ اور اس کا خاندان بیٹھا ہوا تھا، ساتھ ہی ایک کرسی پر شاہی نجومی بھی بیٹھا تھا، اور دوسری طرف کرسی پر شہزادی مہتاب بیٹھی ہوئی تھی جس کے چہرے پر اس وقت شدید پریشانی ظاہر ہو رہی تھی۔ البتہ شہزادہ بڑے مطمئن انداز میں تلوار ہاتھ میں پکڑے میدان کے ایک کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ پھر دوسرے کونے سے ایک لمبا تڑنگا کوی ہیکل دیو میدان میں داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بھاری گرز تھا، وہ اکڑتا ہوا چلا آ رہا تھا۔ اس کے سر پر بڑے بڑے 2 سینگ تھے جو مڑے ہوئے تھے۔ یہ وہی دیو تھا جو شہزادہ اور شہزادی کو سرخ دھوئیں سے نکلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ کہاں ہے وہ آدمزاد جس کے آج میں نے ٹکڑے اڑانے ہیں؟ دیو نے بڑے فاخرانہ انداز میں چیخ کر کہا۔ اس کی آواز اس قدر زوردار تھی کہ پورا میدان گونج اٹھا۔ تم جھوٹے ہو نامراد دیو، تم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جھوٹی قسم کھائی ہے، اس لیے ذلت آمیز موت تمہارا مقدر ہے، شہزادے نے بھی چیخ کر کہا، اور پھر تلوار اٹھائے وہ تیزی سے دوڑتا ہوا دیو کی طرف بڑھا۔ دیو گرز دونوں ہاتھوں میں پکڑے کھڑا اسے اپنی طرف آتا دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ شہزادی مہتاب کا سانس رک گیا تھا۔ تمام دیو اور پریاں بھی غور سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں۔ شہزادے نے دیو کے قریب جاتے ہی یکلخت چھلانگ لگائی اور دوسرے لمحے وہ تیزی سے دیو کے پہلو پر پہنچا، اور پھر اس سے پہلے کہ دیو سنبھلتا شہزادے نے بجلی کی سی تیزی سے اس کے ہاتھ پر تلوار کی ضرب لگائی اور تیزی سے بجائے دیو کی پشت پر جانے کے الٹی کلابازی کھا کر واپس پلٹ گیا۔ دیو ضرب کھا کر تیزی سے دھاڑتے ہوئے مڑا۔ اس نے یہی سمجھا تھا کہ شہزادہ اس کی پشت کی طرف ہی جائے گا، اس لیے وہ ادھر ہی مڑا تھا، لیکن شہزادہ الٹی کلابازی کھا کر واپس مڑ آیا تھا، اور پھر جیسے ہی دیو کی پشت اس کی طرف ہوئی، شہزادے نے یکلخت اس کی دائیں ٹانگ کے عقبی جوڑ پر پوری قوت سے تلوار کا وار کیا تو دیو بری طرح دھاڑتا ہوا ایک دھماکے سے نیچے گرا اور اس کے ہاتھ سے بھاری گرز نکل کر دور جا گرا۔ دیو چونکہ پشت کے بل گرا تھا اس سے اس نے اٹھنے کے لیے تیزی سے کروٹ بدلی، اور شہزادے کو اسی موقع کی تلاش تھی، اور یہ ساری کارروائی اس نے بڑی سوچ سمجھ کر ہی کی تھی۔ چنانچہ جیسے ہی دیو کروٹ بدل کر سیدھا ہوا، شہزادہ تیزی سے اچھل کر اس کے سر کے قریب پہنچا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک زوردار نعرہ مارتے ہوئے تلوار کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر پوری قوت سے اس دیو کی گردن پر دے ماری، اور شاید یہ شہزادے کا جوش اور تلوار پر لگے ہوئے بن مانس اور سیاہ بھینسے کے خون کا اثر تھا کہ تلوار دیو کی موٹی گردن کو اس طرح کاٹتی چلی گئی جیسے تار صابن کو کاٹ دیتی ہے۔ دیو نے ہاتھ بڑھا کر شہزادے کو پکڑنا چاہا، لیکن گردن کٹ جانے کی وجہ سے اس کا اٹھا ہوا ہاتھ ایک دھماکے سے نیچے گرا، اور اس کے ساتھ ہی دیو تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو گیا۔ شہزادہ خوشی سے ناچتا ہوا واپس آیا۔ شہزادی بھی بے حد خوش تھی، اور پھر سارے پرستان کے دیو اور پریاں بھی شہزادے اور شہزادی کی خوشیوں میں شامل ہو گئے، کیونکہ دیو کے اس طرح ہلاک ہو جانے سے انہیں بھی یقین ہو گیا تھا کہ دیو نے واقعی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جھوٹی قسم کھائی تھی، اس لیے عبرتناک موت اس کا مقدر بن گئی تھی۔ بادشاہ بھی بے حد خوش ہوا، اور اس نے شہزادے کو اپنا بیٹا اور شہزادی مہتاب کو بیٹی بنا لیا، اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ جب چاہیں
پرستان آج آ سکتے ہیں۔ شہزادہ اور شہزادی بھی خوش تھے اور انہوں نے بوڑھے شاہی نجومی کا بھی شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی زندگیاں بچ گئی تھیں بلکہ وہ اس خوفناک دیو کو بھی شکست دینے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ پھر وہ بادشاہ سے اجازت لے کر اس نیک بزرگ کے پاس گئے اور ان کا بھی شکریہ ادا کیا۔ وہ بھی بے حد خوش ہوئے اور انہوں نے ان دونوں کو دعائیں دیں اور پھر انہیں واپس اسی جگہ پہنچا دیا جہاں ابھی تک ان کے ساتھی ان کا انتظار کر رہے تھے اور جہاں طوفان آیا تھا، اور ایک بار پھر وہ خوشی خوشی اس دوست ملک کی طرف روانہ ہو گئے جہاں وہ پہلے جا رہے تھے۔ ختم شد۔